السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میرے سامنے سے ایک تصویر گزری ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر ایمان زندہ ہے اور اگر ایمان سلامت ہے تو کوشش کیجیے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ یہ ایک اس بچی کی تصویر ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بھائی کھڑا ہے۔ یہ سارا دن اپنے بابا کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 دن ہو گئے ان کے گھر کے اندر کھانا نہیں پکا تھا۔ ان کے بابا ان کو تسلی دے کر گئے تھے کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں گا، اور بچی سارا دن کبھی اندر جاتی ہے اور کبھی باہر دوڑ کر آتی ہے، دروازے پر اپنے بابا کا انتظار کرتی ہے۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی لیکن اس کا بابا نہیں آیا۔ پتہ ہے اس کا بابا کہاں گیا تھا؟ آج کچھ غیرت مند اور کچھ محب وطن ایسے افراد بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں اس وقت تک ایماندار ثابت ہوگا جب تک میں دوسرے کو بے ایمان نہ کر دوں۔ میری سچائی اس وقت ثابت ہوگی میں جب کسی دوسرے کو جھوٹا ثابت کروں گا۔ میں اس وقت سچا ہوں گا جب کوئی دوسرے کو میں جھوٹا ثابت کروں گا۔ میں کامیاب اس وقت بنوں گا کہ جب میں دوسرے کی ناکامیاں ڈھونڈوں گا۔ یہ اس وقت کی پوزیشن ہے پاکستان کی۔ آج پاکستان کے اندر کچھ ایسے محب وطن بھی پیدا ہو چکے ہیں کہ جو دوسرے کو غدار کہہ کر خود محب وطن بننا چاہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس بچی کی۔ یہ اس بچی کے بابا کے ساتھ کیا ہوا اس بچی کو بھی نہیں علم، کیونکہ اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی وہ بہت گمبھیر ہے۔ نہیں خبر کہ جب کہیں سے بھی مجھے غدار کہا جائے اور پھر میرے گھر والوں کو بھی علم نہ ہو اور وہ میری لاش کہیں ایسے جنگل سنسان جگہ پر پھینک دی جائے۔ ارے بھائی، اس بچی کو جا کر بتا دو کہ آپ کے بابا نہیں آنے والے۔ اس بچی کے بھائی کو بھی جا کر بتا دو کہ آپ کے بابا نہیں آنے والے، کیونکہ آپ کے بابا ان لوگوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں کہ جو اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں اور آپ کے بابا کو غدار سمجھتے ہیں۔ کیونکہ یہ پاکستان کے اندر یہ ایسا ہی چل رہا ہے۔ میں محب وطن اس وقت بنوں گا جب میں آپ کو غدار کہوں گا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، لیکن ہماری صورتحال بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ میں اس بچی کی اس تصویر کو دیکھ کر بہت رویا۔ نہیں خبر کہ اس بچی کے گھر والوں کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ اور اس بچی کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر احساس تک نہیں ہے۔ ہم خبر نہیں رکھتے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے سامنے سے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو پھر ہم اپنا موبائل نکالتے ہیں اور کیمرہ آن کر کے ان کی ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس غریب کی مدد کر دیں۔ یہ پوزیشن ہے ہمارے پاکستان کی۔ ایک حس، ایک احساس تک نہیں رہا ہے ہمارے اندر۔ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے مسلمان بھائی کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ ہم سے اگر ہو سکتا ہے تو آپ روکیں، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کوشش تو کریں اس کو بچانے کی، کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں۔ لیکن ہماری حالت بہت گمبھیر ہو چکی ہے۔ یہ تو کہانی ہے ہمارے اس معاشرے کی۔ لیکن آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کہیں بھی ایسا اگر کوئی غلط آپ کو نظر آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو دور کرنے کی۔ اگر آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اگر طاقت ہے تو۔ اگر نہیں ہے تو آپ اسے برا جان کر کہیں بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت میں سے ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے روک دیں۔ اگر آپ ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتے تو اگر زبان کی طاقت رکھتے ہیں تو زبان سے اس ظلم کو روکیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، وہ یہ کہ آپ دل کے اندر برا جانیں اور آپ سمجھیں کہ یار اس کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ کہیں تو صحیح نا،
مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر کوئی کہنے والا نہیں ہے. جب کسی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو کوئی اس کو غلط کہنے والا ہی کوئی نہیں ہے. خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے اس شخص کی میت گھر کے باہر ایک کوڑے دان کے اوپر پھینک دی جاتی ہے اور گھر والے رو رو کر ایک دن خاموش ہو جاتے ہیں. ارے پاکستانیوں، کب آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا؟ کب آپ ایک واقعی مسلمان بنیں گے؟ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم ہمارے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ہو سکتا ہے تو شیئر کر دیں، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو